نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ ان کی رحمت کس قدر وسیع ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آج کی اس محفل میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی وسیع تھی، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی اور خلاف معمول 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ صحابہ اکرام تو انتہائی باادب تھے، تو ان کو تو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آج 2 رکعت ہوئی ہیں، تو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باادب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آئندہ سے ہم 2 رکعت پڑھا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی 2 رکعت بھی پڑھائیں اور پھر سجدہ صاحب بھی ادا فرمایا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی کا بھول جانا بھی امت کے حق میں رحمت ثابت ہوا کہ ہمارے لیے سجدہ صاحب کا حکم آ گیا کہ اگر کوئی تم غلطی کر لو نماز میں تو پھر وہ غلطی ایسی ہو جو سجدہ صاحب سے پوری ہو سکتی ہے، تو تمہیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم آخر میں سجدہ صاحب کر لیا کرو اور تمہاری نماز کی وہ کمی اللہ رب العزت پوری کر دیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھولے، ان کی بھول بھی اللہ نے ان کی امت کے حق میں رحمت بنا دی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں تھے، تو رات میں سفر کرتے رہے، صبح کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رک گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کریں گے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھائیں گے۔ اب رات کا سفر تھا، سفر کر کے سب تھکے ہوئے تھے، تمام صحابہ اکرام بھی آرام فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پہرا دینے کے لیے جاگتے رہے۔ اس دوران حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھی نیند آ گئی۔ پھر ہوا یہ کہ جب سورج چڑھ گیا اور اس کی روشنی سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر جب بیدار ہوئے اب نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، نماز کا وقت گزر گیا، تو اللہ کے نبی کا سونا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا۔ اور پھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے طریقے سے بتایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر تم اس کی قضا کر لو۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان نبی ہیں۔ تو امت کے ہر فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا وافر حصہ ملا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا دستور ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں کیا دستور ہوتا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو یعنی اپنے میں سے فرد ہی شمار نہیں کیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ان کو ملازموں سے بھی برتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، ان کو نہ طلاق دی جاتی تھی نہ ان کا حقوق پورے کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی حقوق وہ اتارے، بیان فرمائے۔ کیسے بیان فرمائے کہ ماں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو گویا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرما کر اپنی رحمت کا ایک وسیع حصہ ان کو عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے ہاں ماں باپ کی کس قدر ہے۔ پھر آگے بڑھیے، جب ہم دیکھتے ہیں بیویوں کو دیکھتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ بیویوں کو بھی عطا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے،
اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، انسان تاجر بن کر کسی گاہک کی خدمت کرتا ہے، اس سے اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے، جی، تو یہ تو اس کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو وہ اس سے خریداری نہیں کرے گا۔ اصل میں اخلاق کا پتہ یہ تب چلتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق والا ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہا ہے یہ دیکھا جائے۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو یہ انسان یقیناً اچھے اخلاق والا ہے، ورنہ باقی جگہ تو جو ہم اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں وہ تو بناوٹی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ضرورت کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب انسان گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اس کی گواہی اللہ کے نبی نے بھی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، دکان پہ ایک تاجر جو ہے، گاہک اس کے پاس آ گیا، اس سے بڑے اچھے اخلاق سے ہم پیش آنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم سے وہ خریداری کرے، ہمیں نفع پہنچائے۔ ادھر تو انسان تکلفاً یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے وہاں پر غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستوں میں جاتا ہے، دوستوں سے اچھے اس کے اخلاق ہوتے ہیں کہ بھئی ان سے میں بیٹھوں گا اٹھوں گا اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، یہ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ انسان کا اصل جو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں وہ گھر سے پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معیار ہے، اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ کسی کو پہچاننا ہو اس کے اخلاق کیسے ہیں تو ہم دیکھیں اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں۔ تو یہ وہ رحمت کا حصہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے رحمت کا حصہ خاوند کو بھی عطا فرمایا۔ خاوند کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں خدا کے بعد کسی اور کے لیے، اللہ کے بعد کسی اور کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا تو بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، اس سے بتانا یہ مقصود تھا کہ خاوند کا کیا مقام ہے، تو رحمت سے خاوند نے بھی حصہ پا لیا۔ اس کے بعد بعض لوگ امت میں بڑے ہوتے ہیں، عمر میں بڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو ہمارے بڑوں پر کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو چھوٹے لوگوں کا بھی جو ہے وہ رحمت کا حصہ ان کو بھی دیا کہ ان پر شفقت کرو، اور بڑوں کا بھی کہا کہ ان کا ادب کرو، اور فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا جو ہے ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کرام بھی امت کا حصہ ہیں، تو اپنی رحمت کا ایک وافر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس قدر اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ اس امت کے علماء جو ہیں ورثۃ الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب انبیاء کرام وہ کوئی مال و دولت تو چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا دین اور اس کے اللہ کے احکامات ان کو وہ لے کر آتے ہیں، تو وہ آگے علماء کرام اس کے وارث بن جائیں تو یہ کتنی بڑا مقام اور کتنا بڑا یہ فضیلت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ طلبہ اکرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملا۔ وہ کس طرح ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ، جو آدمی علم کی طلب میں لگا ہوتا ہے تو گویا جنت اس کی طلب کر رہی ہوتی ہے۔ وہ آدمی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور جنت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اللہ سے اس کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے، گویا دعا کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم کو طلب کر رہا ہوتا ہے اور جنت اس کو طلب کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ چھوٹا مقام، یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے طالب علموں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تمام مخلوقات آسمان کی بھی اور زمین کی بھی اس طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ وہ رحمت کا حصہ تھا جو طلبہ اکرام کو ملا۔ اس طریقے سے مجاہدین کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ بچایا، اور وہ حصہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جب شہید کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا خون کا پہلا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ کے ہاں ظاہر سی بات ہے مقبول بندہ ہے، جنتی آدمی ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو جن حقوق کا تعلق ہے وہ حقوق العباد کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ حقوق العباد تو جو ہے وہ معاف کروانے سے ہی معاف ہوں گے،
لیکن بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی ہاں کیا بعید ہے، اللہ کی عطا سے یہ کیا دور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں، ان کے حقوق اپنی طرف سے ادا کر دیں اور پھر ان شہداء کو اللہ پاک معاف فرما دیں۔ اللہ پاک ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے تاجر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا حصہ پہنچایا۔ تاجر کے بارے میں فرمایا کہ سچا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچے تاجر کو انبیاء کرام کے ساتھ کھڑا کریں گے، یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ پھر مزدور کے ان کے لیے اپنی رحمت کا حصہ جو پہنچایا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشانات ہیں، جس طرح مزدوری کرنے سے ہاتھ پر نشان پڑ جاتے ہیں، گٹے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی ہتھیلی سخت تھی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ لیا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو یہ کہ چھوٹی بات ہے، سبحان اللہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح یتیم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا اور ارشاد فرمایا وہ جنت میں اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تمہیں میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے، تمہیں میری جو ہے رحمت سے کیا حصہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بعثت سے پہلے میں نے شیطان کو دیکھا ہوا تھا کہ شیطان نے اللہ کی بڑی عبادت کی لیکن پھر بھی مردود ٹھہرا، اس کو پھر بعد میں مردود قرار دیا گیا، تو میں ڈرتا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ تشریف لائے اور آپ پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، پھر اللہ نے اس قرآن میں یوں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جب یہ میرے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر مجھے اپنے بارے میں اطمینان ہو گیا، تو یہ رحمت کا وہ حصہ ہے جو آپ کی وجہ سے مجھے پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر بھی اپنی رحمت کا جو ہے وہ چھیٹے ان پر بھی نشاور فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی خوبیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب انسان سوچے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت کی ہے کہ انسان جب زندہ کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو زندہ تو اس کی جواب کو رد کرنے کے لیے یا اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ اب مردہ آدمی ہے، ایک تو پہلے ہی وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے اعمال نامہ بند ہو گیا، تو اب اس کے لیے جو ہے آپ کوئی برائی کی بات نہ کرو بلکہ اس کے لیے اچھی بات کرو اس کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مردوں کو بھی حق ملا، جانوروں کو بھی حق ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کو تکلیف نہ دو۔ زمانہ جاہلیت میں جب بارش نہیں ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جانور کی دم کے اوپر کوئی چیز باندھ کر اس کو آگ لگا دیا کرتے تھے، اور پھر وہ جانور بیچارہ اس آگ کی وجہ سے بدکتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس سے بارش نازل ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بھی حقوق نازل فرمائے، جنات کے بھی حقوق اللہ کے نبی نے فرمائے، درختوں کے بھی بتائے کہ درختوں کے بارے میں فرمایا کہ کسی بھی درخت کے پتے کو ایسے نہ توڑ دیا کرو، کیونکہ جب تک جو ہے بلا ضرورت نہ توڑا کرو، ضرورت ہے کوئی اس کی وجہ ہے تو اس کو توڑ سکتے ہیں لیکن کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ضرورت نہیں ہے ایسے ہی پکڑا اس کو کاٹ دی، یہ نہیں، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو درخت کے پتے سرسبز ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنت اللہ نے جو ہے درختوں کے لیے بھی اپنی رحمت کے جو ہے نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحمت کا حصہ درختوں تک بھی پہنچایا۔ تو یہ نبی مہربان نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ نے اس امت کو اپنا محبوب دے دیا۔ لوگ محبوب میں شرکت برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک کی دین کے، اللہ کی عطا کے، اللہ کے کرم کے قربان جائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف مبعوث ہونا اور ہمارا ان کا امتی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج ہم خاندانی فضیلت کو فضیلت سمجھتے ہیں، خاندانی طور پہ اچھے ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں، مالداری کو اچھا سمجھتے ہیں، دنیا کے مقام اور مراتب کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اصل فخر کی بات یہ ہے
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ اس فخر کا ہم نے اب اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ شکر کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں، ایک زبان سے شکر ادا کرنا ہے، دوسرا عمل سے بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔